بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق اللہ العظیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہ، تحفے میں پھر وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اب پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے، یعنی کہ آج 5واں روزہ ہے اور ہم اپنی 5ویں نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اگر رمضان المبارک اور موجودہ دور کی ہم بات کریں تو ہم نے کبھی یہ چیز سوچی ہی نہیں تھی کہ رمضان المبارک ایسا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ ساری ڈسکشن کریں گے، لیکن یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مذہبی اسکالر علامہ محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد احمد رضا، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول سناتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آج ایک چیز کی بہت زیادہ میری خواہش تھی کہ میں اس چیز کو آپ سے ڈسکس کروں، آج کے پروگرام میں لازمی طور پہ ڈسکس کیا جائے کہ مولانا صاحب رمضان سٹارٹ ہو گیا اور ہم نے کبھی یہ چیز سوچی ہی نہیں تھی کہ رمضان اس طرح کا بھی ہوگا۔ عقل جو ہے وہ اس چیز کو سوچنے سے ہی کہیں دور تھی کہ رمضان ایک ایسا مہینہ جس مہینے کے آنے کے لیے شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان کی آمد کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، صحابہ اکرام کو مکمل ایک درس دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم 3 مہینے پہلے اس کی تیاریوں کا آغاز شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان سے پہلے بہت ساری تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہوتا تو عید کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ ایسا رمضان آیا اور اتنی خاموشی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ یہ سارے غم، یہ ساری مضطرب صورتحال ایک طرف، لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ غمگین کر دینے والی تھی وہ تھا خانہ کعبہ کا وہ منظر جو ہماری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ رمضان کا جب ذکر آتا ہے تو
جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جب خانہ کعبہ کا، روضہ رسول کا ذکر آتا ہے، تو ہماری سب سے پہلے دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ وہاں گزارنے کی ہمیں جو ہے وہ استطاعت دے، ہمیں ایسی توفیق ملے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ روضہ رسول پر گزاریں۔ لیکن اس دفعہ آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے، کہ رمضان کے مہینے میں خانہ کعبہ کا وہ منظر ہی نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کے پروگرام میں ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے، باہر کے ماحول کو ڈسکس کریں گے، اور اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس وقت میں بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک انسان ہمارا کیا رول ہے، ان لوگوں کا کیا رول ہے جو کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ تشریف لائے، آپ سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملے گی۔ ہمارا ناقص علم اس جگہ پہ نہیں پہنچتا، لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ علم کی ایک وسیع تعداد موجود ہے، آپ بتائیں گے۔ سب سے پہلے مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں نے آپ کو ایک صورتحال بتائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو مساجد کھل جاتی تھیں، ذکر و اذکار بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ صورتحال ٹوٹلی چینج ہے۔ تو اس چینج صورتحال میں جب ہم مسجدوں میں اس طریقے سے ذکر اذکار نہیں کر سکتے، ہم تراویح پڑھنے مسجدوں میں نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھ کے عبادات کا ویسا سلسلہ برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم رمضان کو ہم نے استقبال تو کر لیا، لیکن وہ مینٹیننس کیسے ہو سکتی ہے گھروں میں رہتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات بابرکات نے ہم سب کو اپنے ذکر میں ردب اللسان ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یقینی طور پر ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، مستورات ہوں، سب میں عبادت کا جذبہ ہوتا تھا، بے شک، جو کہ موجودہ صورتحال میں بھی موجود ہے۔ یہ کہنا کہ لوگوں کے اندر عبادت کا ذوق و شوق نہیں ہے، یہ ایسا کہنا غلط ہوگا، بلکہ لوگ اضطراری کیفیت میں ہیں۔ جی، جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے، اور لوگ مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر پریشان حالت میں، اضطراری حالت میں گھروں کو جب واپس جا رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح ہمارے جو بزرگ جو کہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں آ سکتے، بچے مسجدوں میں نہیں آ سکتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کو ہم کس طرح جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر سکتے ہیں، وہ تو بشری تقاضے کے مطابق انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایسے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، فرمایا خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو ایسی کیفیت میں جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر جی، ذکر و اذکار کی محافل منعقد کرنے کا بہترین وقت میسر آ چکا ہے، بالکل ایسے، اور اسی طرح ہر شخص جس کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال، حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے قبل تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ گھروں سے مساجد میں آ جاتے جی، اور گھر والے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اولاد کی تربیت کا اہتمام ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، جی، لیکن موجودہ صورتحال جہاں آزمائش ہے جی، وہاں ہم اس کام کو اچھی طرح سر انجام دے سکتے ہیں
کہ ہم گھر میں بیٹھ کر جی ذکر و اذکار کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ دونوں طرح سے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ اجتماعی ذکر کرتے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر محافل سجاتے، جی اور اسی طرح وہ صحابہ پھر گھروں میں جا کر اپنے اہل و عیال کو جو حضور کا فرمان ملتا وہ گھروں میں سناتے۔ جی یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں تربیت نہیں کرتے تو اچھا معاشرہ فلاں نہیں پا سکتا۔ اگر ہم جو ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں جی اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو ایک تربیت دیں، ذکر و اذکار کریں، اور اللہ کے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر جب کبھی بھی ان کو موقع ملتا تو گھر میں بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ ہوتا تھا پھر دیکھا دیکھی ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر ان کے طریقے پر چلا کرتی تھی۔ ٹھیک ایک تو منظر یہ ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے جو روحانی پرکیف مناظر ہوتے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں لے کے جائے، اور ہر مسلمان یہ دعا کرتا تھا کہ اے خالق و مالک، رمضان المبارک کے بابرکت لمحے کعبہ کے طواف میں گزرے، بے شک اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جی وہ گنبد خضرا کے سائے میں جا کر اعتکاف کریں۔ ایسے تو اب وہ چیزیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی ناراضگی ہے، وہ کون سا ہمارا عمل ہے، فعل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مناظر سے محروم کر دیا ہے۔ محروم کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے عمل خیر کو قبول کرتا ہے تو دوبارہ آپ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع عطا کرتا ہے، اور نظر تو یہ آتا ہے کہ جس طرح ہمارے اعمال، آپ دور نہ جائیں، موجودہ رمضان المبارک میں اتنی کیفیت بدل چکی ہے بالکل کہ انسان کو اپنی زندگی کے آخری ایام نظر آ رہے تھے، بلکہ حشر کا جو سما تھا وہ نظر آ رہا تھا، لیکن دیکھیں لوگ آج بھی اپنے ان کاموں سے رک نہیں رہے۔ بالکل جس طرح کہ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی جیسے جن کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، ملاوٹ، جی من غش فلیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم آج ملاوٹ نہیں کر رہے؟ کیا ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے؟ کیا ہم مہنگائی نہیں کر رہے؟ تو جب یہ اعمال اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی جاری رہیں گے تو ہمیں پھر سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، ورنہ یاد رکھیں خانہ کعبہ کا طواف ہو یا نہ ہو، اللہ کے رب ہونے میں، ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ گنبد خضرا پر جا کر لوگ درود و سلام پیش کریں یا نہ کریں، حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے کافی ہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں جو درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو وہاں ان پر کیف مناظر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو میرے گناہوں پر پڑتا ہے، میری عبادت پر پڑتا ہے کہ میں وہاں ہوتا تو عبادت کا ثواب 1,00,000 عام دنوں میں خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز ثواب، اور رمضان میں پھر اندازہ لگائیں کہ وہ 70 گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز میں ادا کرتا تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور پھر رمضان المبارک میں وہ کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہوگی، اور میں مختصر لفظ میں کہتا ہوں کہ ہمیں رجوع اللہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش بھی عطا فرمائے گا، اور رمضان المبارک کے جو بابرکت لمحے ہیں ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ مولانا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک نعت شریف کا، تو ہم حافظ محمد احمد رضا کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو حافظ محمد احمد رضا، آج ہمیں آپ کون سی نعت سناؤ گے؟ جی میں آپ کو آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سناؤں گا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ،
اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرمان نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرمان غضب سے ان کے خدا بچائے غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اور جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق و چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جیسا کہ آپ نے ایک بات کی کہ اتنی کریٹیکل صورتحال ہونے کے باوجود لوگ اس چیز سے نہیں ہٹ رہے، اسلام جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کا درس دیتا ہے، صرف محدود، اگر میں اپنی ایک ناقص سے ان سے بات کروں تو اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پاک اس میں محدود نہیں ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آیا اگر رمضان المبارک آتا ہے، ایک طرف ہم اصلاح دیتے ہیں رمضان المبارک کی، دوسری طرف ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ہم مہنگائی کو اس عروج پہ لے جا چکے ہیں کہ لوگ کوئی چیز خرید نہیں، ایک مڈل کلاس بندہ جو ہے وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا، نارمل روٹین میں نہیں خرید سکتا، لیکن تو آج کل تو اتنا کچھ ہو رہا ہے، آج کل تو بالکل اکانومی لو لیول پہ آئی ہوئی ہے، نہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ریٹ اتنے ہائی ہیں، باہر بازار میں آپ جاؤ آپ کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو کیا رمضان میں یہ ساری چیزیں کرنا ایز اے مسلمان جو ہے ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کو عمل درآمد ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ صرف نماز، روزہ اور یہ ساری چیزیں ہی ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا جو تعلق ہے وہ عقائد سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے، اخلاقیات سے ہے۔ یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تو اسلام کے طریقہ کار پر ہم جو ہے پوری طرح سے کاربند ہو سکتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس میں تو واضح بتا دیا گیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ ہمیں واضح بتا رہی ہے جی کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں اس طرح سے پیش آئیں جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اگر ہم اس طریقے کے مطابق گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر نہیں گزاریں گے، جو موجودہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو یہ کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے، اور احباب جو اقتدار میں ہیں جی ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی جو ہے وہ قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ یقینی طور پر یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے ہم رعایا کے طور پر اور اقتدار والے جو ہے وہ حکمران بن کر جو ہے وہ اسلام پر نہیں چلیں گے، یہ حالات ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں ایک بات میں آپ سے یہ بھی کوشچن کرنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن اسلام میں بہت ساری چیزوں میں نرمی بھی دے دی گئی ہے۔ اب رمضان المبارک کے اگر روزے کی بات کی جائے تو بہت نرمی ہے بعض مقامات پہ، کہ آپ سفر میں ہو آپ روزہ بعد میں رکھ سکتے ہو، آپ بیمار ہو۔ جیسے ایک حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم بھی ہے کہ جب صحابہ اکرام سفر میں ہوا کرتے تھے تو جنگ پہ جاتے تھے، سفر میں ہوتے تھے تو کچھ صحابہ اکرام روزہ رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، لیکن جو روزہ رکھ رہے ہوتے تھے وہ ان لوگوں کے اوپر، ان صحابہ کرام پہ فکرے نہیں کسا کرتے تھے جو نہیں رکھتے۔ اب ہم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ایک بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، پورے آپ اسلام کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو فالو کر رہے ہو۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ رہا کسی وجہ سے، یا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ہم اپنا ایک مخصوص وقت کر لیتے ہیں اس بندے کی برائی کرنے کے لیے، یہ بندہ ایسے کیوں نہیں کر رہا، کیا ہم اس کو اصلاح نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ اس کام کو کرے؟ نہ کہ اس کو ہم بیک ہٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی دوسروں کے سامنے برائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایز اے مسلمان آپ نمازی ہو، آپ پرہیزگار ہو، تو ان چیزوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں؟ ہر مسلمان اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور اس کو اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہر لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ اور جو مسلمان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، جی اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی تربیت کا بندوبست کرے، ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، اور جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں دیا۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ، کہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت اور دانائی سے بلاؤ۔ جب ہم حکمت اور دانائی سے ان کو اللہ کے دین کے قریب کریں گے تو یقینی طور پر وہ جو بے نمازی ہے، جو روزہ نہیں رکھ رہا، تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اس کی ایک اور مثال حدیث مبارکہ سے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں 2 پڑھوں گا۔ تو فرمایا 2 پڑھ لو۔ اور پھر کچھ عرصے بعد آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نمازیں بڑھا کر 3 کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کر لو۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی دنوں بعد وہ 5 نمازیں پڑھنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اور بزرگ، موجودہ صورتحال میں بزرگ علماء یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ صبح اگر لیٹ ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، رمضان کے علاوہ 11 مہینے، تو آپ جب بیدار ہوتے ہیں وضو کر کے آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اچھا جی، صرف آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سورج طلوع نہ ہو رہا ہو یا زوال نہ ہو، سورج درمیان میں نہ ہو، اس وقت کا آپ نے تعین کرنا ہے۔ بینگ مسلم ہر انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے، نہیں تو آج موجودہ ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے، اس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کعبے کی سمت کا پتہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ سورج کس وقت نکل رہا ہے یا درمیان میں ہے۔ تو یہ تمام صورتحال یہ بتاتی ہے کہ ہمیں
انسان کو, مسلمان کو دین کے قریب کرنے کے لیے اپنی حکمت, دانائی اور علم کو استعمال کر کے نرم رویے کے ساتھ, نرم گوشے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا قرب اس کو دیا جائے. لیکن کئی ایسی برائیاں ہیں جن کو جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جائے, جی. لوگ عوام کے سامنے رکھا جائے. مثلا کوئی بندہ شراب پیتا ہے, جی. کوئی بندہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے, تو ایسی شخص کے لیے اسلام میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. ہاں, باقی جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو قریب جا کر اپنا قرب دے کر جو ہے وہ قریب لایا جائے. لیکن جس کی برائی کا لوگوں کو پتہ نہیں, ایک شخص لوگوں کو لوٹ رہا ہے, اس نے اپنا ایک نیٹ ورک بچھا رکھا ہے, تو ایسے شخص کو بے نقاب کرنے میں کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا صاحب, ایک طرف تو وہ انسان آ گیا جو دین کی طرف راغب نہیں ہو رہا, ایک طرف اب رمضان المبارک کی اگر بات کی جائے تو ہمیں ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا اب ہم اپنی نارمل زندگی میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ نمازیں شروع کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے, اللہ تعالیٰ کو روزے کی ہماری کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں, اس کے لیے فرشتے بہت تھے. لیکن یہ ہمارے گناہ کو بخشوانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مہینہ آتا ہے کہ 11 مہینے ہم ایک وہ سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں, ایک مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے گناہ بخشوا لو اور دین اسلام پہ کیسے چلنا ہے, باقی 11 مہینے تمہیں کیسے گزارنے ہیں اس کی پیروکاری پہ چلو. اب اس مہینے میں جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, ایک بندہ ہے جو پہلے نارمل اتنا دین کی طرف راغب نہیں ہے لیکن رمضان میں وہ بھی کوشش کرتا ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر و اذکار بہت ٹیلی ویژن پہ, مساجد میں, یا وہ ایک رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ سٹارٹ کر لیتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بھی اس کو دین سے دور کرنے کا باعث بنتی ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ چلو مجھے یہ باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, جیسے وہ ایک بندہ نہیں پڑھ رہا اس کو تو دین کی طرف لانا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہمارے کے طریقے سے اس کو اپنی طرف, لیکن ایک اگر پڑھ رہا ہے ہم اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا, دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ہمیں کیسے پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے, وہ کس دل سے کس نیت سے پڑھ رہا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. عمومی طور پر جو دیندار لوگ ہیں جی, ان کے شب و روز جی, 12 ماہ وہ اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو 11 ماہ جی, اللہ کے بارگاہ سے دور رہتے ہیں اور اس ماہ میں وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ آنے والی زندگی میں بھی جو ہے وہ اس کو جاری و ساری رکھے. اور ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص اس ماہ میں جی, اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ پھر آنے والی زندگی جتنی بھی ہے جی, اس کو کنٹینیو رکھے, کنٹینیو کریں. یعنی اس ماہ کو وہ اپنی توبہ کا سبب بنائے اور پھر آگے اس کو جاری و ساری رکھے. ٹھیک. پھر تو ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. اگر وہ اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے, اس کی مثلا میں نے جو ہے وہ مثال رکھی ہے کہ ایک ایسا شخص حضور کا امتی ہے, کلمہ اس نے ظاہر پڑھا ہے جی, لیکن اس کے پاس دین کی معلومات کچھ نہیں, وہ ساری زندگی اپنی گانے بجانے میں گزار دیتا ہے. جی, اور ایک وقت اس کو احساس ہوتا ہے جی, کہ میں تو یہ غلط کام کر رہا ہوں, جی, مجھے جو ہے وہ ان کاموں کو چھوڑ کر, رزق کا ذمہ جب رب کے پاس ہے جی, تو مجھے کاموں کو چھوڑ کر جو ہے وہ دین پر آ جانا چاہیے. ٹھیک. اپنے بچوں کی تربیت, اپنے خاندان کی تربیت دین کے مطابق کرنی چاہیے. تو وہ بندہ اس ماہ میں رجوع کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, تو اس کے اوپر کسی قسم کی تنقید نہ کی جائے. ہاں, اگر ایک شخص جو ہے وقتی طور پر جو ہے وہ ایک ماہ کے لیے آ جاتا ہے کہ باقی کاروبار جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ ایک ماہ کے لیے جوائن کر لیتا ہے, تو اس میں پھر یہ ہمیں صورت نظر آتی ہے کہ وہ صحیح طریقے کے ساتھ اسلام کی طرف نہیں آیا, جس کا حکم ہے قرآن کریم میں ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں
کہ جب آپ کو جو ہے وہ اچھا ملے اور وہ جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کر لیں، اور جب اسلام کے اوپر کڑا وقت آئے، سخت وقت آئے، اس وقت جو ہے وہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب وہ دین دار ہونے کا ایک لبادہ اوڑھ چکے ہیں تو اس کو پھر ساری زندگی پکڑ کر رکھیں، تھام کے رکھیں. گفتگو کا سلسلہ اس طرح جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک اور نعت شریف کا. تو ہم احمد رضا کی طرف چلتے ہیں. احمد رضا، اب ہمیں آپ کون سی نعت سناؤ گے؟ جی، میں اپنے استاد محترم الحاج پیر سید آصف علی زہری شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام یا نبی نظر کرم فرمانا. ماشاءاللہ، جی سنائیں. نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے آقا، زہرا پاک کے صدقے آقا، طیبہ سب کو بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. شب اسرا کا دولہا آگے آؤ کر لو زیارت، شب اسرا کا دولہا آگے آؤ کر لو زیارت. اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے پیچھے ملک طہارت. کبھی نہ کرنا ان سے مبائلہ، کبھی نہ کرنا ان سے مبائلہ، لعنت سے بچ جانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا. ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں، سر پہ تاج شفاعت، تھامے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا، آیا شاہ ولایت. حسن و حسین ہے ہم سے کہتے، حسن و حسین یہ سب سے کہتے، ہرگز نہ گھبرانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا. روزے حج نمازیں ساری منہ پر ماری جائیں، روزے حج نمازیں ساری منہ پر ماری جائیں. جہاد زکوٰۃ نوافل چھوڑو، مہر علی دلاؤ، جہاد زکوٰۃ نوافل چھوڑو، مہر علی دلاؤ. دنیا نہیں معاشر ہے لوگو، دنیا نہیں معاشر ہے لوگو، وہاں نہ چلے گا بہانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا. اور نسبت کا فیضان تو دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں. آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، واہ حسنین کے نانا، نظر کرم فرمانا. مولانا صاحب سے سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے طیب افتخار نے. سب سے پہلے طیب افتخار، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ
جوائن کیا پروگرام میں, ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے اور آپ کو بھی اس چیز کی تکلیف دیتے رہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کو جوائن کرتے رہیں. سب سے پہلے کیسے رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے, اور اس لحاظ سے بہت مختلف ہے. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ بہت سکڑ کے رہ گئے ہیں. وہ اس سال بالکل نہیں لگ رہا کہ بڑی بڑی رمضان کی دعوتیں ہوں گی, اور وہ جو ایک ہمارے یہاں ٹریڈیشنل سیلیبریشن ہے کہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں, جو سارا سال بھی نہیں جاتے, وہ بھی مولانا بھی جانتے ہیں کہ مسجدیں بھر دیتے ہیں لوگ. لیکن اس دفعہ ہمیں الٹا نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف ایک خوف کی فضا ہے. بالکل. اور اللہ احسان فرمائے ہم پر کہ وہ خوف کی فضا ختم ہو, اور یہ جو ہمارے ہسپتال بھرتے ہوئے لگ رہے ہیں یہ بھی ختم ہو. اور وہ ڈیفینیٹلی مسلمانوں میں یہ ایک مہینہ ہوتا ہے کہ آپس میں ملنے کا, کیونکہ اتنی بزی لائف ہو گئی ہے کہ سارا سال لوگ مل نہیں پاتے. تو تراویح کے بہانے اور جمعے کے بہانے اور دیگر دوسری عبادات کے بہانے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال احوال جاننے کا موقع ملتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ بھی جس طرح دیکھ رہی ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا فرق یہ آیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے دور ہیں, البتہ دلوں کو جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے. چاہے جسمانی دوری جتنی بھی ہو, وہ دلوں کو جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے ویسے تو بالکل گلے مل لیں گے, لیکن وہ جو سینے میں کینہ ہے, بغض ہے, نفرت ہے, حسد ہے, وہ اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. دوسرے کی کامیابی کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ نہیں ہے آج کل, جو کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ہے کہ اللہ کرے ہمارے لیے رمضان اس طرح سے باعث برکت ہو کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں, فلسطین میں, غزہ میں جس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں, کشمیریوں کا پچھلے 1 سال سے پاکستان نے کتنا بولا ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کتنا اس پہ اقوام متحدہ میں زور لگایا ہے. پھر ہمارے سامنے برما کے مسلمانوں کی حالت ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں. ہمارے سامنے شام اور یمن کے مسلمانوں کی صورتحال ہے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے, یہ انسانیت کی تذلیل ہے جو کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا طیب بھائی, سب سے پہلے جو ہے وہ آج کے روزے کی مناسبت سے تھوڑا سا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہر مولانا صاحب آپ کو بھی کہ ہر روزے میں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ منسوب ہے, کچھ نہ کچھ اسلامک ہسٹری ہے. تو آج کے روزے کے مناسبت سے آپ کیا چیز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جو عہد نبوی کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور کے واقعات ہیں وہ تو مولانا ڈیفینیٹلی ہم سے بہتر جانتے ہیں, کیونکہ فقہ اور تاریخ علم ہے. میں ویسے دیکھ رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں کا اتنا بڑا مسلمانوں کا 1400 سال کا ہیریٹیج ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ویسے جنرل تاریخی واقعات میں کیا ہیں. تو ایک آپ نے تو نام سنا ہی ہوگا کیونکہ آپ علامہ اقبال کو پڑھتی ہیں ہماری طرح, وہ مسجد کرتبہ پہ جو علامہ اقبال نے نظم لکھی تھی. تو اس مسجد کرتبہ کی بنیاد رکھنے والے عبد الرحمن الداخل کی, اس کی 5 رمضان المبارک جو ہے ولادت کا دن ہے. اور آج کے دن دمشق میں, سیریا میں ان کی ولادت ہوئی تھی. اور وہ ان کے بارے میں وہ جس طرح ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہتے ہیں نہیں, جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو بنو امیہ کا دور حکومت جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا, اور بنو عباس کا جو سورج ہے وہ پوری طرح سے آسمان پہ نظر آ رہا تھا. اور اس حالات میں یہ بنو امیہ کا شہزادہ جو ہے مشکل سے اپنی جان بچا کے اسپین تک پہنچا ہے, اور وہاں پہ اس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی ہے جو 3 صدیاں رہی ہے. اور اس کے بعد آج تک آپ دیکھ لیں مسجد کرتبہ جو ہے اس کو ornament of the world کہتے ہیں, اس کو jewel of the world کہتے ہیں. اس کے لیے ایک اور ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے, pride of the world. تو اس کی بنیاد اس عبد الرحمن داخل نے رکھی, اور وہ آج کے دن پیدا ہوا 5 رمضان المبارک کو. اور یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے ہیں دنیا میں انہوں نے مسجدیں بہت خوبصورت بنائی ہیں. یعنی انہوں نے بادشاہوں نے اگر اپنے محلات تعمیر کیے یا نہیں کیے, انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر بہت زبردست بنائے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ہندوستان میں ہمارے لاہور میں شاہی مسجد ہے, دہلی میں جامع مسجد ہے, اس کے بعد آیا صوفیہ کی سائیڈ آپ دیکھ لیں استنبول میں ایک سے بڑھ کر ایک مسجد ہے, بلو ماسک جہاں ہم کہتے ہیں ترکی میں. اسی طرح یہ جو مسجد کورڈوبا عبد الرحمن الداخل نے بنائی, اس سے علامہ اقبال حد درجہ انسپائر ہوئے. وہ اپنے دور اسپین میں بھی یہاں پہ گئے, انہوں نے اس پہ نظم بھی لکھی, اور انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بیان کیا کہ جو ہمارا ایک فلسفہ ہے مسلمانوں کا, جو عشق کا اور ایک جو ہمارا آگے جانے کا فلسفہ ہے, وہ وقت کے ساتھ قائم و دائم ہے.
مثلا آج بھی یہ جو عبد الرحمن الداخل جیسے لوگ، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، ان کو آج بھی ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے. مثلا ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب پاکستانی اکٹھے رہیں، ہم سندھی ہوں، پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، ہم میجورٹی تو مسلمان ہیں. صلاح الدین ایوبی ہو جائے، یہ عبد الرحمن الداخل جس کی ولادت 5 رمضان المبارک ہو، ان کی تو رعایا آدھے سے زیادہ غیر مسلم ہوتی تھی. یعنی ان کی رعایا میں صلاح الدین ایوبی کی اور عبد الرحمن الداخل کی آدھے سے زیادہ رعایا یا مسیحی مذہب کی ہوتی تھی، یا یہودی مذہب کی ہوتی تھی، یا مسلمان ہوتے تھے، اور مختلف صوبوں کے ہوتے تھے، مختلف ذات پات کے ہوتے تھے. لیکن یہ لوگ اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پہ بہت اچھا ایک قیام رکھتے تھے. تو ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے ہمارے ماضی کے حکمرانوں میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے آج کے حکمران بھی اگر عدل و انصاف کریں، چاہے وہ کسی صوبے سے ہوں، کسی زبان سے ہوں، کسی رنگ سے ہوں. تو مفتی صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں جو ذات پات اور اس میں جو تقوی کا بنیاد رکھا گیا ہے، تو اگر وہ انصاف کریں گے تو لوگ ان کی عزت کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان حکمران اور سائنسدان یورپ کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں. مثلا میں یہ عبد الرحمن الداخل صاحب سے لے کے اگر ہم لوگ بات کریں ابن خلدون تک، تو سب نے مسلمان سائنسدانوں کو، جرنیلوں کو ان کے اچھے کارناموں پہ خراج تحسین پیش کی ہے. ابھی یہ جو برطانوی وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ جب بریگزٹ کی ساری ڈیبیٹ چل رہی تھی اور یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی ٹیکسیشن کے نظام کی، تو انہوں نے ابن خلدون کا نظام جو ہے اس کی تعریف کی کہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ جی تیونس میں اور فلاں ملک میں اگر اس سال ہم نے ٹیکس کمی کر دی تھی تو اگلے سال پیداوار میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کہ کسان نے وہی پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر لیا تھا اپنے ایگریکلچر میں. اور آج جو ہمارے کنفرمڈ اکانومسٹ ہیں، میں کیونکہ اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن کیونکہ ان کی رائے ہے تو میں کوٹ کر رہا ہوں، جتنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھے گی اتنا ہی زیادہ معاشرے میں کرپشن بڑھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہمارے مسلمانوں کی اسپین کی کامیاب سلطنت تھی، یا آٹومن امپائر کامیاب تھی، یا اس طرح دوسری ہماری امپائرز کامیاب تھیں، مغل امپائر بہت کامیاب تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ عدل و انصاف تھا اور نجائز ٹیکسیشن کو روکا جاتا تھا. تو 5ویں رمضان کے مناسبت سے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوست، اب کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، موبائلز ہیں، وہ عبد الرحمن الداخل جیسے لوگوں کو پڑھیں کس طرح سے انہوں نے ایک بالکل ہی دیار غیر میں جا کے اپنی ایک سلطنت قائم کی تھی. اور اس طرح کے جب ہم آئیکونک فگرز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہی ہے کہ ایک تو تصور یہی ہے نا کہ وزیر اعظم کے بیٹے نے ہی وزیر اعظم بننا ہے، گورنر کے بیٹے نے ہی گورنر بننا ہے. لیکن اگر انسان کے اندر قابلیت ہو تو وہ اپنی سلطنت، اپنا جہان خود بھی بنا سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ عبد الرحمن الداخل جیسے لوگوں کو ہمارے نوجوان پڑھیں ضرور. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. طیب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقینی طور پہ ہمارے اس پروگرام میں، ہمارے اس سیگمنٹ سے ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہم کوٹ کرواتے رہیں گے کہ ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں، جو مسلمان جہاں جہاں جا کر انہوں نے جو ورک کیا ہے اور جو ایک اسٹرانگ ورک سامنے آیا ہے، وہ سارا آپ کے تھرو انہیں بھی ملتا رہے گا. تو انشاءاللہ باقی ہم آپ سے اگلی نشستوں میں آپ سے اور مزید بہت ساری انفارمیشن لیں گے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یقیناً ہم جو ہیں وہ ہماری ابھی کافی نشستیں ماشاءاللہ باقی ہیں. ہم آپ سے یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. لیکن آج کے پروگرام کا چونکہ وقت جو ہے وہ اختتام پہ پہنچ رہا ہے، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کے ساتھ حافظ محمد احمد رضا موجود ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے ساتھ ناظرین جو ہے وہ پروگرام کا باقاعدہ اختتام کی طرف ہم لے کر چلتے ہیں. اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کو نعت پڑھنے کا شوق ہے، تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ ہمارا پاپولر نیوز کے نام سے ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور یہ جو نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں نعت اگر آپ پڑھنے کے خواہش مند ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان.